جب انبیاء کو ضرورت ہوتی ہے کسی حکم الہی کو معلوم کرنے کی تو انہیں جواب ملتا ہے وحی کے ذریعے سے. بے شک. جب انبیاء کی موجودگی میں ان کی امت کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں نبی سے. سبحان اللہ. بے شک. اور بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دو اہم چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. بے شک. اب جو دین کا اصل سورس ہے وہ قرآن ہے اور اہل بیت. لیکن قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے کس کے ذریعے سے؟ روایات معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے. جی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ معصومین علیہم السلام قرآن کے صحیح معنی میں سمجھنے والے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. اور بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ علیہم السلام کا جو قول ہے وہ در حقیقت قول رسول اللہ ہے. بے شک. اب ائمہ کے اصحاب کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ قرآن فہمی کے لیے اور باقی چیزوں کو جاننے کے لیے سوال کریں کس سے؟ اپنے وقت کے علماء سے، خود ائمہ سے. ائمہ سے. اب غیبت کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ علماء. کہ اس وقت یہ تصور کیا جا سکتا ہے یا تو حرام حلال کو چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہ حرام حلال یعنی واجبات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بے شک. اور حرام پر عمل نہیں کیا جا سکتا. بے شک. اور یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز واجب ہے، یا باقی دیگر اور احکام. تو اب عام طور پر ایک مغالطے سے کام لیا جاتا ہے، پبلک کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور روایات بھی ہیں. جی. تو یہاں پہ کہا جائے گا اگر کسی میں اتنا فہم ہے، شعور ہے کہ وہ قرآن اور روایات کے ذریعے سے، اور جو روایات میں ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان سب کو سمجھ سکتا ہو، بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے وہ ماہر قرآن کا اور روایات اہل بیت علیہم السلام کا. سبحان اللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے والا اگر ماہر ہے، وہ تو ہے ماہر، بے شک. لہٰذا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس وجہ سے ہم آگے لا رہے ہیں کہ عام طور پر ایک گفتگو کی جاتی ہے جی ہمیں کیا ضرورت ہے مجتہدین کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے فتوے کی، ہم کیوں کسی کی تقلید کریں. بے شک. تو ایسے افراد سے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھئی آپ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں. جب بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے بعض افراد کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو سمجھ میں آتی ہیں روایات بھی. ابھی اور بات ہے کہ ان کو قرآن بھی بغیر ترجمے کے سمجھ میں نہیں آتا، اور حدیث کی کتاب بھی اس کو سمجھ میں آتی ہے جب کوئی ترجمہ ہو، اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے. بے شک. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جو احادیث کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس میں وہ بالکل صفر ہیں. لیکن فرض یہ کریں کہ اس کو ہم احترام دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آپ تو ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں، جی، حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کے لیے تو صحیح ہو گیا، فرض کی بات ہے. جی. لیکن اسی آدمی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی اور بچے جو ہے وہ بھی اتنے انٹیلیجنٹ ہیں جتنے آپ ہیں، انہیں کون بتاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہو گئے کہ آپ اپنی تقلید کروانا چاہ رہے ہیں. بے شک. آپ تقلید کے مخالف نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے فرد کی تقلید کے مخالف ہیں، یعنی مرج عالم کی تقلید کے مخالف ہیں، اور اپنے جیسے کم علم کی تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے. یا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بیوی اور بیٹی اور بیٹا بھی اسی مینٹل لیول پر آئیں اور ان کی بھی ایجوکیشن اتنی ہو جتنی آپ کی ہے. اب یہ ہم سمجھے فرض کی بات کر رہے ہیں، جس کو اتنا احترام دے رہے ہیں وہ اللہ اس کی بھی کچھ نہیں ہے. بے شک. بے شک. اور ایسے بہت سارے افراد ہمیں ملے ہیں، تو وہ یہاں کے پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم بتاتے ہیں. بس اگر آپ بتاتے ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے، جب میں نیا پاکستان آیا تھا تو ایک اپنے ملنے والے کے ساتھ جو ہے بڑی اچھی طریقے سے محو گفتگو تھا، تو ایک نے آ کے مجھ سے کہا مذاق میں، ہماری عزیزوں میں سے، کہ آپ اتنا ان کے ساتھ جو ہے بہترین طریقے سے محو گفتگو ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے نظریات. تو مجھے پتہ تھا، میں نے کہا کیا ہے نظریات؟ جی. میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں ہے. کہنے لگے اس کا مطلب پتہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں پتہ ہے، لیکن ہم اور یہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں. تو جن صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہنے لگے ارے مولانا اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا، ورنہ وہ غصہ آ چکا ہوتا. میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے. کہنے کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا جو آپ کے ہیں نظریات. کہنے لگا وہ پتہ ہے کہ میں تقلید کے خلاف ہوں.
جی میں نے کہا نہیں آپ تقلید کے خلاف نہیں ہیں. کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی, میں تو خلاف ہوں. میں نے کہا نہیں آپ نہیں ہیں تقلید کے خلاف, آپ اصل میں مرجع عالم کی تقلید کے خلاف ہیں, سبحان اللہ. اپنی تقلید کے خلاف نہیں ہیں آپ. تو بڑا ہنسے اور سمجھ گئے کہ میں نے ان کو پکڑ لیا ہے. میں نے کہا اب آپ کی بیگم کس طرح احکام پہ عمل کرتی ہیں؟ کہنے میں بتاتا ہوں. میں نے کہا بھئی یہی بات ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ ہم میں اتنا علم نہیں ہے, ہم تقلید کریں گے اس فرد کی کہ جو اس وقت ہماری تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ علم رکھتا ہو قرآن فہمی میں اور حدیث کو اور فقہ کو سمجھنے میں. اسی میں ایک اور ٹیکنیکل جو ان کو پرابلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے افراد سے کہا جائے کہ فرض کرو تمہاری بیٹی یا بیٹا جی یا بیوی یا کوئی بھی گھر کا فرد, اسے ضرورت پیش آتی ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ یہ بتائیں گے تو یہ تقلید ہو گئی. جی اب اگر یہ نہ بتائیں اور ان کے گھر کے کسی فرد کو ضرورت پڑے جاننے کی کہ اس موضوع میں حکم الہی کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عمل کرنے میں ممکن ہے 2 سال لگیں, ممکن ہے 1 سال لگے, ممکن ہے کئی مہینے لگیں. جی کیوں کہ عمل کرنے سے پہلے اس کو ان تمام چیزوں کتابوں کو پڑھنا ہوگا. اس کے بعد جب وہ بہت ہی علمی اعتبار سے مضبوط ہو جائے گا پھر جا کے وہ مثال کے طور پہ وضو کرے گا, پھر جا کے مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھے گا. تو یہ جو باتیں ہیں در حقیقت ان کے پیچھے 2 چیزیں ہیں. جی ایک تو پوری دنیا میں ایک گیم چل رہا ہے مرجعیت کے خلاف اور مرکزیت کے خلاف. بے شک. دوسرا جو موضوع ہے, لوگ اپنی بے دینی کے لیے ایک ایکسکیوز چاہتے ہیں, ایک سپورٹ چاہتے ہیں. اصل گیم یہ ہے. بے شک.